بسم الله الرحمن الرحيم أولم يروا أنا جعلنا حرما آمنا ويتخطف الناس من حولهم أفبالباطل يؤمنون وبنعمة الله يكفرون ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو كذب بالحق لما جاءه أليس في جهنم مثوى للكافرين صدق الله العظيم۔ گزشتہ سبق میں آپ احباب کی خدمت میں قرآن پاک کی جس آیت مبارکہ کا خلاصہ عرض کیا گیا تھا، اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے مشرکین سے شکوہ بیان فرمایا تھا۔ مشرکین اپنی زندگی کی مختلف ضرورتوں میں سمندر کا جب سفر کرتے تھے تو بہت مرتبہ ایسا ہوتا تھا ان کی کشتی درمیانی سمندر میں پہنچتی اور سمندر کے اندر تغیر اور بھونچال آتا، لہریں اٹھتی تھیں اور پانی ان کی کشتیوں کو ادھر سے ادھر ادھر سے ادھر اچھالتی رہتی تھی، جس کے نتیجے میں وہ تمام کے تمام لوگ اپنی زندگی سے مایوس ہو جاتے تھے، اور ایسے موقع پر اپنی زندگی کو اور اپنے آپ کو بچانے کے لیے اللہ کی طرف خلوص دل سے متوجہ ہوتے تھے اور کہتے تھے کہ اے اللہ، اس وقت ہم جس مصیبت میں مبتلا ہیں، اس مصیبت سے نکالنے کی قوت و طاقت اگر کسی میں ہے تو بس آپ میں ہے۔ مالک، ہمارے حال پر رحم فرمائیے اور ہمیں نجات دیجیے اس مصیبت سے اور ہمیں خشکی کی طرف پہنچائیے۔ ان مشرکین کو اس مصیبت میں نہ ان کا کوئی بت یاد آتا نہ اور کوئی چیز یاد آتی۔ اس موقع پر وہ اپنی تمام تر توجہات کو حق جل مجدہ کی طرف کرتے۔ اللہ تعالیٰ ان کی بے بسی اور بے کسی پر رحم کھاتے ہوئے ان کو اس مصیبت سے نجات دیتا اور پھر ان کو وہاں سے نکال کر خشکی پر لاتا، تو خشکی پر آنے کے ساتھ ہی وہ اپنی بتوں کی پوجا، پرستش، منت و سماجت اور ان کے سامنے نظر و نیاز پیش کرنا کے شروع کرتے۔ اللہ نے اسی کا شکوہ کیا تھا۔ ان مشرکین کا طرز عمل مصیبت سے بچنے کے بعد ایسے ہوتا ہے جیسے اس مصیبت سے ان کو ان کے بتوں نے بچایا، حالانکہ ان کو اس مصیبت سے بچانے والا میں تھا۔ تو ان کا کام یہ تھا کہ وہ ساحل پر خشکی پر آنے کے بعد اپنا کفر چھوڑ دیتے، توحید کو اپناتے، اللہ کے بندے بنتے، اللہ کی بندگی کے ساتھ اپنی زندگی گزارتے، مگر افسوس ان لوگوں کا رویہ بالکل الگ ہے۔ ابھی میں نے آپ کے سامنے کلام پاک کی 2 آیتیں پڑھی ہیں۔ اس میں سے پہلی آیت میں اللہ تعالیٰ قریش مکہ پر جو خصوصی احسان فرمایا تھا اس احسان کا ذکر کیا ہے۔ اللہ کے اس احسان کو سمجھنے کے لیے اس دور اور اس زمانے کے کچھ حالات کا آپ کو علم ہونا ضروری ہے۔ جب آپ حضرات ان حالات کو سمجھیں گے تو پھر اللہ کا انعام بھی سمجھ میں آئے گا۔ پوری دنیا میں، بالخصوص جزیرۃ العرب میں، پوری دنیا میں بالخصوص عرب میں سال میں 4 مہینے اطمینان اور امن رہتا اور 8 مہینے خطرات رہتے۔
پوری دنیا میں اور پورے عرب کے اندر سال میں 4 مہینے امن و امان کی کیفیت ہوتی تھی اور باقی 8 مہینے مار دھاڑ، قتل و غارت گری، چوری، ڈاکہ، حملہ، یہ سب کی سب چیزیں ہوتی تھیں۔ کسی انسان کی نہ جان محفوظ ہوتی تھی، نہ عزت محفوظ ہوتی تھی، نہ مال محفوظ رہتا تھا۔ صرف 4 مہینے ہوتے تھے پورے سال میں، جس میں نہ صرف جزیرۃ العرب میں، پوری دنیا میں امن و امان کی فضا باقی قائم ہوتی تھی۔ وہ 4 مہینے کون سے ہیں؟ وہ 4 مہینے وہی ہیں جو اللہ نے روز اول سے جنہیں حرمت والا قرار دیا۔ ان میں 3 مہینے وہ ہیں جو ترتیب سے ایک کے بعد دیگر آتے ہیں: ذی قعدہ، ذی الحج، محرم الحرام۔ یہ 3 مہینے وہ ہیں جو کنٹینیو ایک کے بعد دوسرا، دوسرے کے بعد تیسرا آتا ہے، اور چوتھا مہینہ ہے رجب المرجب۔ جو ہی ان مہینوں کے چاند نظر آتے، تمام کے تمام چور، ڈاکو، اچکے، لفنگے، لچے، ظالم، طاقتور، سب کے سب اپنے ہتھیار ڈال کر خاموش ہو جاتے۔ کوئی کتنے بھی پیسے لے کر سفر کرتا، کوئی ڈاکو نظر اٹھا کر نہیں دیکھتا تھا۔ یہ 4 مہینوں کا تقدس، ان کی حرمت اور ان کی عظمت ایسی تھی، پوری دنیا کے لوگ ان 4 مہینوں کے تقدس کو مانتے تھے۔ اب چنانچہ پوری دنیا میں جو کاروبار ہوتا تھا اس زمانے میں، وہ صرف انہی 4 مہینوں میں ہوتا تھا۔ کسی کو کہیں جانا ہوتا، کسی کو کہیں آنا ہوتا، کسی کو بزنس کرنا ہوتا، اور کسی کو اپنی زندگی کی ضروریات حاصل کرنی ہوتی، سارا کا سارا کام اس دور کے جو لوگ تھے فقط ان 4 مہینوں میں کرتے تھے۔ باقی جو 8 مہینے تھے سال کے، یہ 8 مہینوں کے اندر ہر وقت بدامنی، جھگڑا، خونم خون، بس یہی چیزیں رہتی تھی۔ نہ کسی کا قافلہ محفوظ، نہ کسی کا مال محفوظ، نہ کسی کی عزت محفوظ۔ اللہ رب العزت نے جب سے اس دنیا میں زمین کو بسایا، اس وقت سے جس طرح 4 مہینوں کی حرمت قائم فرمائی، اسی طرح اللہ رب العزت نے زمین کے اس مخصوص حصے کو، جس کو حرم کہتے ہیں، جہاں خدا کا گھر موجود ہے، اللہ نے اتنے حصے کو پرامن بنا دیا۔ جب سے دنیا بنی ہے اس وقت سے اللہ نے زمین کے اتنے ٹکڑے کو پرامن بنایا، اور زمین کے اتنے حصے کا مسلمان بھی اپنے زمانوں میں احترام کرتے ہی تھے، ان کو تو کرنا ہی چاہیے۔ کافر بھی اس زمین کے اس حصے کا احترام کرتے تھے۔ اتنا احترام وہ قوم جو معمولی ایک انڈے پر 150 سال لڑتی تھی کہ تمہاری مرغی میرے زمین پر آ کر انڈا کیوں دی، اس پر لڑائی ہوتی تھی۔ تمہارا جانور میری زمین میں آ کر گھاس کیسے کھایا، اس پر لڑائی ہوتی تھی، اور یہ لڑائی 150 سال چلتی تھی، نسلوں میں منتقل ہوتی تھی، اور ہر باپ مرتے ہوئے اپنے بیٹوں سے یہ حلف لے کر مرتا تھا کہ بیٹا میرے مرنے کے بعد اس جنگ کے سلسلے کو جاری رکھنا۔ ہزاروں انسانوں کا خون بہتا تھا۔ اب آپ اندازہ کریں کہ اس دور کے جو لوگ تھے ان کی کیفیت کیا تھی۔ ایسی کیفیت والوں میں بھی اللہ نے اس زمین کے اس ٹکڑے کا، اس حصے کا تقدس برقرار رکھا تھا، حتیٰ کہ کوئی ظالم سے ظالم، طاقتور سے طاقتور آدمی بھی اپنے باپ کے قاتل کو
یا اپنے بھائی کے قاتل کو اس مخصوص زمین کے حصے میں دیکھتا تو نظر اٹھا کر نہیں دیکھتا تھا۔ اس سے جو لڑنا ہے، جو بھی کرنا ہے، وہاں سے ہٹنے کے بعد جب تک وہ شخص زمین کے اس حصے میں موجود ہوتا تھا، اس کے ساتھ نہ کوئی گفتگو، نہ کوئی بات، نہ گھرم گھاری، نہ گالم گلوچ، کوئی چیز نہیں۔ اور اللہ تعالیٰ نے زمین کے اس حصے کا تقدس کیوں رکھا؟ زمین کے اس حصے کا تقدس اپنے گھر کی وجہ سے رکھا۔ اور جس طرح اللہ نے زمین کے اتنے حصے کو اپنے گھر کی نسبت محترم بنایا، خدا نے اس گھر کی خدمت کرنے والوں کو بھی اس زمانے میں محترم بنا دیا تھا، اور وہ قبیلہ قریش تھے جو بیت اللہ کے متولی تھے۔ ان کا کام تھا بیت اللہ کی خدمت کرنا، آنے والے زائرین چاہے وہ عمرے کے لیے آتے ہوں، حج کے لیے آتے ہوں، ان کے لیے کھانے کا، پانی کا، رہنے کا، سہولتوں کا انتظام کرنا۔ تو اس انتظام کے نتیجے میں قبیلہ قریش کے جو لوگ تھے، اللہ نے ان کو بھی اس پرخطر زمانے میں عزت بخشی تھی۔ صرف قبیلہ قریش وہ واحد قبیلہ تھا جب یہ لوگ سال کے کسی بھی حصے میں دنیا کے کسی بھی علاقے سے گزرتے تھے، کوئی چور اور ڈاکو ان کی طرف نظر اٹھا کر نہیں دیکھتا تھا۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ لوگ اللہ کے گھر کے متولی ہیں، یہ لوگ اللہ کے گھر کی خدمت کرنے والے ہیں۔ خدا نے ان قبیلہ قریش کو اپنے گھر کی وجہ سے وہ عزت و توقیر دی تھی۔ اس دور کا بڑے سے بڑا نمک حرام اور ڈاکو بھی اپنے دل میں ان کے لیے عظمت و توقیر رکھتا، اور کہیں پر بھی وہ لوگ جاتے تھے تو کوئی ان کے قافلے کے ساتھ، ان کے مال کے ساتھ چھیڑ چھاڑ کرنا، اس کو لوٹنا، یہ کوئی چیز نہیں ہوتی تھی۔ خدا کا یہ وہ ایک ہی عظیم احسان ہے جس کو اللہ نے سورۃ القریش میں بیان فرمایا۔ لِإِيلَافِ قُرَيْشٍ إِيلَافِهِمْ رِحْلَةَ الشِّتَاءِ وَالصَّيْفِ۔ قریش کے جو لوگ تھے سال میں 2 مرتبہ سفر کرتے تھے۔ سردی کے موسم کے اندر یمن کا سفر کرتے تھے، گرمی کا موسم آتا تھا تو وہ ملک شام کی طرف سفر کرتے تھے۔ اب مکہ کہاں ہے، ملک شام کہاں ہے، مکہ کہاں ہے، یمن کہاں ہے؟ اور اس دور کی جو سچویشن اور حالات تھی میں نے بیان کی کہ پوری دنیا میں صرف 4 مہینے امن اور 8 مہینے جنگ و جدال کی کیفیت، اور یہ قریش اپنا تجارتی قافلہ لے کر سردی کے موسم میں بھی جاتے تھے، گرمی کے موسم میں بھی جاتے تھے۔ مکے سے ان کا قافلہ نکل کر یمن پہنچتا، اور مکے سے ان کا قافلہ نکل کر ملک شام جہاں آج بیت المقدس موجود ہے وہاں پہنچتا۔ یہاں تک پہنچنے تک اس درمیان میں جتنے چور ڈاکو اچکے ہیں کوئی ان کی طرف بری نظر اٹھا کر نہیں دیکھتا تھا۔ اللہ رب العزت نے اس قریش کو مخاطب کر کے کہا فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ، اے قریش کے لوگوں، اللہ نے اپنے گھر کی وجہ سے تمہیں عزت بخشی۔ اس عزت کا طریقہ یہ ہے کہ تم اس اللہ کی رب هذا البیت، اس گھر کے رب کی عبادت کرو۔ فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ الَّذِي أَطْعَمَهُم مِّن جُوعٍ، جس نے تمہیں بھوک میں کھانا کھلایا، وَآمَنَهُم مِّن خَوْفٍ، اور جس نے تمہیں خوف سے امن عطا فرمایا۔ وہ ماحول سارا کا سارا خوفناک تھا، اس خوفناک ماحول کے اندر اس نے تمہیں امن دیا۔ یہاں رک کر ایک خاص بات میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں
اس بات کو توجہ سے سنیں۔ بزرگوں نے فرمایا جو کوئی مسلمان تجارت کرنے والا ہو کہ ملازمت کرنے والا، ہر فرض نماز کے بعد اس سورہ مبارکہ کو 7 مرتبہ پڑھے گا۔ جو مسلمان سورۃ القریش کو ہر فرض نماز کے بعد 7 مرتبہ پڑھے گا، اللہ اس کو 2 نعمتیں دیں گے۔ پہلی نعمت الذی اطعمہم من جوع، اللہ کبھی اس کو بھوکا نہیں مارے گے۔ اور دوسرا، اللہ تعالیٰ خوف سے امن عطا کریں گے۔ ایک بزنس مین کو خوف کیا ہوتا ہے کہ کیا ہوگا پتہ نہیں، میں مال تو لا لیا، بکے گا کہ نہیں بکے گا۔ یہ جتنے اس کو خوف والے حالات ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ اس خوف سے اس کو امن عطا فرماتے ہیں۔ ایک درمیانی بات تھی جو میں نے آپ حضرات کو بتا دی، آپ حضرات اس پر عمل کریں اور اس سے فائدہ اٹھائیں۔ اللہ تعالیٰ اسی انعام و احسان کا ذکر قرآن کی اس آیت میں فرمایا۔ اللہ نے کہا اس قریش کو خدا نے کعبۃ اللہ کی بنیاد پر اتنی عزت دی، اس قریش کا کام یہ تھا کہ وہ شرک نہ کرتے، وہ اللہ کی ذات کا انکار نہ کرتے۔ ان کو چاہیے تھا کہ اس اللہ کی اس نعمت کے شکرانے میں وہ سب سے زیادہ اللہ کی عبادت کرتے، توحید کو اپناتے، اللہ کی دعوت کو قبول کرتے۔ لیکن جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری ہوئی، بعثت ہوئی، اور آپ نے کھڑے ہو کر کہا کہ لوگوں میں اللہ کا رسول ہوں اور تم سب کو ایک اللہ کی عبادت و بندگی کی طرف بلاتا ہوں، تو انہی قریش کے لوگوں نے سب سے زیادہ نبی کی مخالفت کی۔ حالانکہ حق یہ تھا کہ وہ قریش کے لوگ نبی علیہ السلام کا دست و بازو بنتے، اس لیے کہ اللہ نے ان کو عزت دی تھی خانہ کعبہ کی تولیت کے نتیجے میں۔ تو ان کا کام یہ تھا کہ وہ سب سے زیادہ اللہ کی بندگی کرتے، اللہ کو مانتے۔ اسی کو اللہ نے کہا اولم یروا انا جعلنا حرما آمنا، کیا انہوں نے نہیں دیکھا ہم نے حرم کو امن والا بنایا، وَيُتَخَطَّفُ النَّاسُ مِنْ حَوْلِهِمْ، اور حرم کے آس پاس سے لوگ اچک لیے جاتے ہیں، وہاں پر کوئی امن نہیں، قتل و غارت گری ہے۔ أَفَبِالْبَاطِلِ يُؤْمِنُونَ وَبِنِعْمَةِ اللَّهِ يَكْفُرُونَ، کیا یہ لوگ باطل کو مانتے ہیں؟ اللہ پوچھ رہے ہیں کہ قریش کے لوگ، مکے کے لوگ، کیا یہ لوگ باطل کو مانتے ہیں اور اللہ کی نعمتوں کی ناشکری کرتے ہیں؟ وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَىٰ عَلَى اللَّهِ كَذِبًا أَوْ كَذَّبَ بِالْحَقِّ لَمَّا جَاءَهُ۔ قرآن کی اس آیت مبارکہ میں اللہ نے ظالم کون ہے اس کی 2 علامتیں بیان فرمائی ہیں۔ انشاءاللہ یہ اور اس کے بعد جو آنے والی آیت ہے اس کی تفصیل اگلے سبق میں آپ حضرات کی خدمت میں عرض کریں گے۔ اللہ مجھے اور آپ کو قرآن کا صحیح فہم اپنے کرم سے عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین، وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔